الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود السلام والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رسول الله. واغثني وادركني يا سيدي يا حبیب اللہ. محترم حضرات گرامی، آج 7 رجب شریف ہے اور یہ مہینہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اس مہینے کی 27ویں شب کو لا مقام پہ خود بلوا کر اپنا دیدار کرایا، اور یہ شان اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے. ایسی شان کسی اور نبی اور رسول کو نہ ملی جو شان اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی. بڑی شان و شوکت سے محبوب کو معراج کرایا. سفر معراج شان و شوکت سے ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ معراج کو ان آیات کریمہ میں بیان فرمایا جو میں نے خطبے کے بعد سورہ بنی اسرائیل کہ ابتدائی آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إنه هو السميع البصير. إنه هو السميع البصير. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے،
کل عیوب سے پاک ہے، کل نقائص سے پاک ہے، بے شک وہ پاکن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں، مثلاً دور سے نہ دیکھنے کا عیب نہیں۔ خدا وہ ہے جو ساری کائنات کے ذرے ذرے کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ہم اس وقت سب بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی دیکھ رہا ہے، آپ سب کو بھی دیکھ رہا ہے، روئے زمین کی کل مخلوق کو بھی دیکھ رہا ہے، تحت الثری سے عرش اولی تک سب کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہے۔ اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، لا یخفی علیہ فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع الخبیر۔ وہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو دیکھنے والا، زمین کو دیکھنے والا، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ یہ خدا کی شان ہے، وہ دور سے نہ دیکھنے کے عیب سے بھی پاک ہے۔ یہی شان اپنے محبوب کو عطا فرمائی، اس کو اپنے سبحان کا شیشہ سبحان بنایا، آئینہ سبحان بنایا۔ سرکار فرماتے ہیں ان اللہ لا یخفی، ان اللہ قد رفع لی الدنیا وانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں سے کل پردے اٹھا دیے، کل حجاب اٹھا دیے، قیامت تک کل اشیاء، کل کائنات کے موجودات کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح کہ اپنے ہتھیلی پاک کو دیکھ رہا ہوں۔ وہی خدا دیکھنے والا، دور سے بھی دیکھنے والا، نزدیک سے بھی دیکھنے والا، وہی مصطفیٰ مظہر سبحان، آئینہ سبحان، دور سے بھی دیکھنے والا، نزدیک سے بھی دیکھنے والا، کل کائنات کو دیکھنے والا، وہ سبحان ہے، یہ محبوب سبحان ہے۔ وہ سبحان ہے، یہ شیشہ سبحان ہے، وہ سبحان ہے، یہ آئینہ سبحان ہے۔ جو پاکیزگی ادھر ہے وہی پاکیزگی ادھر ہے، جو بے عیب ادھر ہے وہی بے عیب ادھر ہے، جو نقص ادھر نہیں وہی نقص ادھر نہیں، جو عیب ادھر نہیں وہی عیب ادھر نہیں، کل عیب ادھر نہیں کل عیب ادھر نہیں، کل نقائص ادھر نہیں کل نقائص ادھر نہیں۔ وہ بھی پاک ہے، یہ بھی پاک ہے۔ سبحان، پاک ہے ہر عیب سے، نہ سننا، دور سے نہ سننا عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں سمیع ہوں، ساری کائنات کی آوازوں کو سننے والا ہوں۔ کہاں سے جو بولے، دل میں کوئی بولے، دل میں بھی کوئی خیال کرے، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینے کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہمارے دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔ لا فرق بین موتہ وحیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ باحوالہم وخواطرہم وعزائمہم ونیاتہم، ذالک عندہ جلی لا خفاء بہ۔
سرکار دنیا میں رہیں کوئی فرق نہیں، سرکار روض اقدس میں رہیں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح پہلے ہمارے ارادوں کو جانتے تھے، اب بھی ہمارے ارادوں کو جانتے ہیں۔ جس طرح پہلے لوگوں کے دل کے حال کو جانتے تھے، اب بھی ہمارے دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔ جس طرح پہلے لوگوں کے دلوں کی نیتوں کو بھی جانتے تھے، اب بھی ہمارے دلوں کی نیتوں کو جانتے ہیں۔ سرکار کے سامنے سب کچھ روشن ہے، کوئی چیز مخفی نہیں، اس سے بھی کوئی پوشیدہ نہیں، اس سے بھی کوئی پوشیدہ نہیں۔ وہ بھی ہر عیب سے پاک، یہ بھی ہر عیب سے پاک۔ لا علم ادھر بھی نہیں، لا علم ادھر بھی نہیں، اس کا علم وہی ہے۔ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ذاتی غیب جاننے والا، اس کو کسی نے عطا نہیں کیا، خود بخود اس کو علم غیب ہے۔ علم غیب ادھر بھی ہے، علم غیب ادھر بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ وہ عالم الغیب خدا اپنا خاص غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، مگر رسولوں میں سے جسے پسند کر لیتا ہے، یعنی محبوب کریم پر سارا غیب ظاہر کر دیا، کل غیب عطا کر دیا، کل غیب کا علم عطا کر دیا۔ علم غیب ادھر بھی ہے، علم غیب ادھر بھی ہے، وہ ذاتی ہے، یہ عطائی ہے۔ لا علم ادھر بھی نہیں، لا علم ادھر بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، عجز سے پاک ہے، عجز نقص ہے، قدرت حسن ہے، ادھر حسن ہے، ادھر قدرت ہے، عجز نہیں، ادھر بھی قدرت ہے، عجز نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، ہر وقت قادر ہے، ہر آن قادر ہے، ہر پر قادر ہے، ہر مخلوق پر قادر ہے، ہر جہان پر قادر ہے، کل جہانوں پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم کو آئینہ قادر بنایا، شیشہ قادر بنایا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو بھی قدرت کاملہ عطا فرمائی، جس طرح چاہتے تھے اپنی قدرت سے وہی کام کر لیتے تھے۔ مثلا چاند آسمان پر ملا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، سرکار نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ فرمایا، کھڑا چاند دو ٹکڑے ہو چکا، یہ قدرت مصطفیٰ ہے۔ سورج غروب ہو گیا، مولا علی کے لیے اشارے سے واپس کر دیا، یہ قدرت مصطفیٰ ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے حق فرمایا سورج الٹے چاند پھر سورج الٹے چاند پھر ہر ناشا اشارے سے وہ پاک، ارے اندھے نجدی دیکھ لو قدرت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے، سورج کو واپس کر دیا، چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ حضرت فرماتے ہیں نجدی ہو اندھے نہ بنو، یہ قدرت رسول اللہ کی ہے، دیکھ لو۔ اللہ بھی قدرت والا، محبوب بھی قدرت والا۔ عجز ادھر بھی نہیں، عجز ادھر بھی نہیں، عاجز وہ بھی نہیں، عاجز یہ بھی نہیں، قادر وہ بھی ہے، مظہر قادر یہ بھی ہے، قادر وہ بھی ہے، آئینہ قادر یہ بھی ہے۔ جو قدرت ادھر نظر آئی وہی قدرت ادھر۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، نبی کریم علیہ السلام ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک۔
ہم تمام کبائر سے پاک، تمام صغائر سے پاک، تمام علائق سے پاک، تمام عیوب سے پاک، پاک ہی پاک ہیں۔ سبحان، ہر عیب سے پاک، ہر ناقص سے پاک۔ اللہ تعالیٰ معراج بیان کرنے سے فرما رہا ہے سبحان۔ یہ کیوں فرمایا سبحان؟ واقعہ تو معراج کا بیان کرنا ہے، پہلے سبحان کہنے کا کیا مقام، کیا فائدہ ہے؟ بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے، اس لیے کہ سبحان اسے کہتے ہیں جو ہر عیب سے پاک ہو، ہر نقص سے پاک ہو، قدرت بھی تام ہو، عاجز بھی نہ ہو۔ اس لیے فرمایا میں سبحان ہوں، میں جو ہر عیب سے پاک ہوں، میں عجز سے بھی پاک ہوں، قادر ہوں۔ اس قادر سبحان نے اپنے محبوب کو معراج کرایا۔ میرے محبوب نے خود معراج نہیں کیا، میں نے خود کرایا۔ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ سرکار نے کبھی فرمایا ربی آرنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کبھی نہ فرمایا، کبھی تمنا بھی نہ فرمائی، کبھی دل میں خیال بھی نہ فرمایا کہ اے اللہ مجھے اپنا دیدار کروا، مجھے لا مکان دکھا، مجھے آسمانوں پر پہنچا، کبھی نہ فرمایا۔ سرکار نے کبھی نہ فرمایا، کسی حدیث میں نہ آیا موسیٰ علیہ السلام کی طرح کہ ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا کوہ طور پر۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ تمنا ایک کلیم ہے، وہ تمنا کر رہا ہے خدا کے دیدار کی۔ سرکار کے اندر یہ تمنا بھی نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے، وہ فقط کلیم ہے، یہ تو حبیب ہے۔ حبیب تمنا نہیں کرتا ہے، حبیب بمانے محبوب ہے، محبوب تمنا نہیں کرتا ہے، محب ارادہ کرتا ہے کہ آجا آجا آجا۔ حبیب تمنا نہیں کرتا ہے، خدا ارادہ کرتا ہے، سرکار تمنا نہیں کرتے ہیں۔ میں نے خدا کے ذات پر تمنا کا لفظ اطلاق نہیں کیا، میں نے کہا خدا ارادہ کیا ہے، ارادہ کرتا ہے، ارادہ کیا ہے، تمنا کا لفظ میں نے نہیں بولا۔ یہ ادب خدا ہے، کیونکہ تمنا کبھی پوری ہوتی ہے کبھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عم نوالہ اس تمنا سے براء البراء ہے، لہذا اس نے ارادہ کیا کہ محبوب آ جائے، مجھے دیکھ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار نے تمنا نہیں فرمائی، موسیٰ علیہ السلام نے تمنا فرمائی۔ آخر حکم آیا تھا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہ فرمایا موسیٰ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، نہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اشارہ تھا میرا دیکھنا یہ تیرا مقام نہیں ہے، آنے والا آئے گا شب معراج لا مقام پہ میرا دیدار فرمائے گا۔ یہ تیرا مقام نہیں، وہ آنے والے کا مقام ہے، وہ آئے گا میرا دیدار فرمائے گا، لہذا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی تمنا قرآن سے ثابت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی استدعا قرآن سے ثابت ہے، موسیٰ علیہ السلام کا طلب دیدار قرآن سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی طلب نہ فرمایا، سرکار نے کبھی تمنا نہ فرمائی، سرکار نے کبھی عرض نہ کیا کہ مولا مجھے اپنے آپ کو مجھے دکھا دے، کبھی نہ فرمایا، کبھی بھی نہ فرمایا۔
کسی حدیث میں نہیں کہ سرکار نے فرمایا اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے بلا، اے اللہ مجھے بلا، کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں۔ یہی تو شان دکھائی ہے کہ میں کلیم نہیں ہوں، میں تو حبیب ہوں، حبیب بمانے محبوب ہوں، تو محبوب تمنا نہیں کرتا ہے، محب ارادہ کرتا ہے، آجا آجا آجا۔ سرکار نے کبھی تمنا نہیں فرمائی، معراج کی آپ نے کبھی تمنا نہیں فرمائی ہے، دو وجہ سے۔ ایک وجہ یہی کہ حبیب اور کلیم میں فرق ظاہر ہو جائے کہ محبوب تو تمنا نہیں کرتا ہے، محب ہی چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو اپنے آپ کو دکھاؤں۔ ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ محبوب تمنا جب کرتے کہ جب اس کو پہلے دیکھا نہ ہوتا، وہ تو فرماتے انا نور من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں، تو اللہ کے نور نے اپنے اللہ کے نور نے اس نوری ذات کو نہیں دیکھا تھا، نہ دیکھا ہوتا تو تمنا ہوتی۔ جو آیا ہی وہاں سے ہے کہ وذالک النور یدور بالقدرت حیث شاء اللہ تعالی ولم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا شمس ولا قمر ولا انس ولا جن فلما اراد اللہ تعالی ان یخلق الخلق فقسم ذالک اربعۃ اجزاء فخلق من الجزء الاول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث عرش الى آخر الحدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب اللہ کے نور سے پیدا ہوئے، جس نور سے ظاہر ہوئے، اس خدا کے نور نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا تھا، تو جب دیکھا تھا پھر تمنا کس بات کی؟ جب دیکھ کر آیا ہے تمنا کس بات کی؟ وذالک النور یدور بالقدرت حیث شاء اللہ تعالی، کہ یہ نور اللہ کے طواف کر رہا تھا جہاں خدا چاہتا تھا، اور چیز تھی نہیں، خدا کس کو چاہتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ نہیں، کچھ ہے نہیں، سبحان اللہ۔ میں نے ساری حدیث کا اکثر حصہ پڑھ دیا کہ نہ زمین آسمان، نہ ستارے، نہ چاند، نہ شمس و قمر، کچھ نہیں۔ جب کچھ نہیں تو کہاں چاہتا کہ محبوب سیر کرے، محبوب طواف کرے؟ کچھ نہیں تھا، کعبہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، تو فقط خدا کی ذات تھی، تو خدا کی ذات کا طواف ہوتا رہا، نور کا اپنا نور اپنے آپ کا طواف کرتا رہا، تو دیکھا نہیں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں بھائی دیکھا نہیں تھا۔ جو بار بار طواف کر رہا ہے، ہم کعبے کا طواف کرتے بار بار نظر پڑ جاتی ہے، کعبے کا طواف کرتے بار بار نظر پڑ جاتی ہے، ویسے ہی بیٹھتے ہیں تو کعبہ سامنے ہوتا ہے، بار بار دیکھتے رہتے ہیں، تو لہٰذا اگر کعبہ نظر آ جاتا ہے دیکھنے والے کو تو کعبے والا نظر نہیں آیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک نظر آیا تھا، بے شک نظر آیا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ نظر آیا ہوا تھا پھر کوئی اور دکھانا تھا کہ بلایا ہے؟ ہاں بھائی، جب وہ پہلے نظر آ چکا ہے اور وہیں سے آیا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اللہ سے یہ نور آیا ہے، یہ اور کہیں مقام سے نہیں آیا، اللہ کی ذات سے یہ نور آیا ہے۔ جب اللہ کی ذات سے آیا ہے تو اللہ کی ذات کو یہ نور دیکھ کے آیا، جب دیکھ کے آیا ہے پھر دیکھنا، دیکھنے کو پھر دیکھنا تحصیل حاصل ہے۔ کوئی منطق شنطق پڑھے ہوئے تو ان کو پتہ ہوگا کہ جب ایک چیز حاصل ہے پھر حاصل کرنا تحصیل حاصل ہے۔ مناطق کہتے یہ درست نہیں ہے۔ کوئی مدرس ہے، کوئی بیٹھا ہے تو اس کو دیکھ رہے ہو، کتابوں کو دیکھ، مناطق لکھ رہی کہ تحصیل حاصل درست نہیں۔
جب حصول ہو چکا تھا، خدا کا دیدار ہو چکا، اللہ کے اپنے نور نے اپنے نور کو دیکھا، یہ ہو چکا تھا، تو پھر بلایا دیکھنے کے لیے۔ یہ کس لیے؟ یاد رکھیں کہ دیکھنا دو حیثیت سے ہے، دو حیثیت سے ہے۔ اللہ نے معراج شریف اس لیے کرایا، پیارے دیکھا تو نے پہلے سے ہے مجھے، لیکن وہ دیکھنا نوری کیفیت میں ہے، اب تیری بشری کیفیت میں ان آنکھوں سے بھی دکھانا چاہتا ہوں۔ جس میں آیا پہلے نوری کیفیت سے دیکھا تو نے، وہ نور ہو کر دیکھا، اب میں نے لباس بشری میں بھیجا ہے، تو لباس بشری میں یہ معراج کرانا چاہتا ہوں، کائنات کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اس شان والا فقط یہی ہے، اور اتنا بلند مقام پر تشریف لانے والا فقط یہی ہے، اتنا براق کی پرواز کو برداشت کرنے والا فقط یہی ہے، کرۂ آب سے گزرنا، اس کو کچھ نہ ہونا فقط یہی ہے، تمام مراحل کو طے کرنا، کچھ نہ ہونا فقط یہی ہے، یہی دکھانا تھا۔ اور مزید یہ دکھانا تھا لأن أعرف کرامتک ومنزلک عندی یا رسول اللہ، پیارے جو تیرا مرتبہ ہے میں تو جانتا ہوں، لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں یہ یہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھا کہ جو تیرا مرتبہ میرے ہاں ہے، جو تیرا مرتبہ مقام میرے ہاں ہے میں تو جانتا ہوں، اب میں دو لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں، تم بھی دیکھ لو، یہ شان والا فقط یہ ہے، اس شان والا فقط یہ ہے، یہی مقام دکھانا تھا، یہی مرتبہ دکھانا تھا۔ زمین والوں نے بھی دیکھ لیا، آسمان والوں نے بھی دیکھ لیا، ملائکہ نے بھی دیکھ لیا، حاملین عرش فرشتوں نے بھی دیکھ لیا، جنت والوں نے بھی دیکھ لیا۔ یہ سمجھا؟ مسجد اقصیٰ میں سابقین انبیاء علیہ السلام نے بھی یہ مرتبہ دیکھ لیا کہ اس مرتبے کا حامل فقط یہ ہے اور کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سمجھ آیا؟ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ معراج جو ہے، یہ معراج جو ہوا ہے، ان مقدس بشری آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے۔ فرمایا کہ رأیت ربی بعین رأسی، میں نے اپنے رب کو دیکھا تو ان بشر و بشری آنکھوں مبارک سے خدا کو دیکھا ہے، یہی شرف عطا کرنا، یہی شرف عطا کرنا تھا، یہی شرف عطا کرنا تھا، یہی شرف عطا کرنا تھا، وہ عطا کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بے شک صحیح ہے کہ اس نے یہ شرف دیدار عطا کیا، لیکن ادھر خود فرماتا ہے لا تدرک الابصار ویدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ سب کو دیکھنے والا خدا ہے، تو اگر اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی مطلقاً، پھر رسول اللہ کے چشمان پاک نے کیسے دیکھا؟ ہاں بھائی بولو، یہ جو قرآن کی آیت ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ اس کو کوئی بصر نہیں دیکھ سکتی، ترجمہ کرتے ہیں لوگ، وہ تمام ابصار کو دیکھ رہا ہے، اس کو کوئی بصر نہیں دیکھ سکتی۔ جب کوئی بصر نہیں دیکھ سکتی تو بصر مصطفیٰ نے کیسے دیکھا؟ سرکار نے بلکہ یوں فرمایا، سرکار نے رأیت ربی مرتین مرتن بفؤادی ومرتن بعین راسی، میں نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا ہے،
ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک مرتبہ سر اقدس کی آنکھوں سے دیکھا تو دیدار خداوندی تو حیثیت سے ہوا، دل کی آنکھوں سے بھی اور سر اقدس کی آنکھوں سے بھی معلوم ہوا سرکار کی ادھر بھی آنکھیں تھی، ادھر بھی، ادھر بھی تھی، ادھر بھی تھی، ادھر بھی تھی، ادھر بھی تھی۔ ہماری فقط دو آنکھیں، سب کی دو ہیں، ہماری دو آنکھیں ہیں، سب کی دو ہیں، سب کی دو ہیں کہ نہیں؟ رسول اللہ کی 6 آنکھیں تھیں، رسول اللہ کی 6 آنکھیں تھیں، سچی بات میں کہہ رہا ہوں، سرکار کی 6 آنکھیں تھیں۔ سرکار نے خود فرمایا، یہ حدیث میں ابھی پڑھی کہ رأیت ربی مرتن بفؤادی و مرتن بعین راسی، میں نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا، ایک دل کی آنکھوں سے، ایک سر اقدس کی آنکھوں سے، 4 ہو گئی، 4 ہو گئی۔ پھر دوسرے دن سرکار نے فرمایا لوگو واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، تمہارا رکوع کرنا، تمہارا دل کا خشوع کرنا مجھ پر مخفی نہیں ہے۔ انی اراکم من بین یدی کما اراکم من بین خلفی کما اراکم من بین یدی، جس طرح تمہیں میں آنکھوں سامنے دیکھتا ہوں، تمہیں میں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے بھی دیکھتے ہیں، 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 یہ بھی بے مثلیت مصطفیٰ کی دلیل ہے، یہ بھی بے مثلیت مصطفیٰ کی دلیل ہے۔ اس طرح اتنی آنکھیں کسی کی نہیں، اللہ نے محبوب کو عطا فرمائی، اور اس کی تصدیق جبرائیل علیہ السلام نے خود کی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے شب معراج شق صدر کیا، سینہ مبارک چاک کیا، آپ کا قلب اطہر میں نے اپنے ہاتھوں کے اندر لے لیا، فیہ عینان تبصران و اذنان تسمعان، آپ کے دل مبارک میں 2 آنکھیں تھی کی کو دیکھنے والی، آپ کے دل مبارک میں 2 کان تھے خدائی کی آوازیں سننے والی۔ یہ جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام مصدق ہے کہ واقعی میں نے دیکھا ہے۔ وہ جبرائیل کہہ رہے ہیں 2 آنکھیں تھیں پوری کائنات کو دیکھنے والی، 2 کان تھے پوری کائنات کی آوازوں کو سننے والے۔ جب وہ 2 کان بھی ہیں، اب تک ہیں، 2 آنکھیں اب تک ہیں، کوئی حیات النبی کا مسئلہ حق ہے، جب اب تک ہے، ان آنکھوں سے، ظاہر باطن کی آنکھوں سے اس وقت میرا ایمان ہے، مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ان کانوں مبارک سے یہ میری تعریف ہے مصطفیٰ جو میں کر رہا ہوں، اس کو بھی سن رہے ہیں، اب واہ واہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، آپ کو بھی سن رہے ہیں۔ جبرائیل فرما رہے ہیں فی عینان تبصران و اذنان تسمعان، آپ کے اندر 2 آنکھیں تھی دیکھنے والی ساری کائنات کو، 2 کان تھے ساری کائنات کی آواز سننے والوں کو، انہی کانوں سے ہمارے درود و سلام کی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ یہ سمجھ آیا؟ ابھی میں یہ بیان کر رہا ہوں اس روایت کو، تو ابھی میرے ذہن میں یہ خیال آیا، سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا۔ کیا آیا کہ جبرائیل علیہ السلام عرض کر رہا ہے کہ سرکار کے اندر 2 آنکھیں تھی دیکھنے والی اور 2 کان تھے سننے والے، اور سرکار کا قلب اطہر میرے ہاتھ میں تھا، تو وہ یہ بھی تو دیکھ کر کہہ رہا ہے، ارے ڈاکٹروں سے پوچھو، اگر دل بند ہو جائے بندہ زندہ نہیں رہتا، سرکار کا دل جدا ہو گیا، سرکار باتیں کر رہے ہیں۔ بولو سرکار جبرائیل سے باتیں کر رہے ہیں، کلام فرما رہے ہیں، معلوم ہوا وہ دل کے بھی محتاج نہیں ہے، جو دل کے بھی محتاج نہیں ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے پہلے دیکھا خدا کو 2 مرتبہ، دل کی آنکھوں سے بھی اور شب معراج سر اقدس کی آنکھوں سے بھی 2 مرتبہ دیکھا۔ یہ سمجھا؟ ابھی میں یہ بیان کر رہا ہوں تو ابھی ایک اور سوال آ گیا۔ وہ کیا آیا؟ اولیاء فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ فی، جس چیز کو میں دیکھتا ہوں، جب بھی دیکھتا ہوں، بار بار دیکھتا ہوں، اس میں ہر بار خدا کو دیکھتا ہوں۔ ولی تو بار بار خدا کو دیکھیں، سرکار 2 بار دیکھیں، یہ کیا ہو گیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں بھائی، اولیاء فرماتے ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ فی، میں جس چیز کو دیکھتا ہوں، جب بھی دیکھتا ہوں، بار بار دیکھتا ہوں، ہر بار ہر وقت میں اس میں خدا کو دیکھتا ہوں۔ ولی ہر بار میں بار بار ہر شے میں خدا کو دیکھے تو سرکار فقط 2 مرتبہ دیکھیں، تو اب اس کا یہ کیسے حل ہوگا؟ یہ معمہ کیسے حل ہوگا؟ ہاں بھائی، اور ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ شان، وہ تو فرماتے ہیں رأیت ربی بمئۃ مرہ، میں نے اپنے رب کو 100 مرتبہ خود دیکھا۔ ارے موسیٰ علیہ السلام، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 100 مرتبہ رأیت ربی بمئۃ مرہ، میں نے اپنے رب کو 100 مرتبہ دیکھا۔ نہیں 1 مرتبہ 2 3 4 100 مرتبہ امام صاحب دیکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ دیکھیں۔ ولی کامل جو ہر شے میں بار بار خدا کو دیکھے، یہ کیسی تطبیق ہے؟ یہ معمہ یہ کیسے حل ہوگا؟ ہاں بھائی بتاؤ، یہ معمہ کیسے حل ہوگا؟ یہ پیچیدگی، یہ اشکال کیسے حل ہوگا؟ مولانا اعظم القادری صاحب، ہاں بھائی یہ اشکال کیسے حل ہوگا؟ ولی ہر وقت دیکھے، ہر شے میں دیکھے، بلکہ وہ تو یوں کہتے ہیں ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ، جس چیز کو میں دیکھتا ہوں اس کے دیکھنے سے پہلے بھی خدا دیکھتا ہوں، اس کے دیکھنے کے بعد بھی خدا دیکھتا ہوں، اس میں بھی خدا دیکھتا ہوں۔ اگر ولی کا یہ مرتبہ ہے، وہ بار بار دیکھتا ہے، اس چیز کے دیکھنے سے پہلے بھی بعد میں بھی اس میں وہ ہر وقت دیکھے، سرکار 2 مرتبہ دیکھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار کے غلاموں میں سے ہیں، بلکہ غلاموں میں سے ہیں، وہ تابعین میں سے ہیں، وہ صحابی میں سے بھی نہیں، وہ تابعین میں سے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین میں سے ہیں، فائز یافتہ ہیں ان کے، تو وہ 100 مرتبہ، اور کس اللہ کے محقق بندے نے اس کو نقل کیا؟ میں نے اپنے آنکھوں سے پڑھا۔ کس نے لکھا؟ ہمارے فقہ کی مایہ ناز کتاب فقہ فتویٰ کی، جس کو فتاوی شامی کہتے ہیں، جس کو فتاوی شامی کہتے ہیں، اس کا جلد اول ہے، باب ہے مناقب امام اعظم، اسی میں اس نے یہ لکھا ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو 100 مرتبہ دیکھا۔ کیوں مولانا؟ 100 مرتبہ دیکھا بھی ہے، 100 مرتبہ بھی دیکھا ہے، اور بیت اللہ کے اندر سے اس خدا کی آواز بھی سنی ہے۔ دیکھو مولانا، بیت اللہ کے اندر خدا کی آواز بھی سنی، وہ کیسی سنی ہے؟ سنا بھائی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ شامی نقل کرتے ہیں مولانا کہ آپ نے 55 حج ادا کیے تھے۔ امام صاحب نے 50 اور 5 55 حج ادا کیے تھے۔ جو آخری حج تھا اس میں آپ نے تمنا کی، آپ نے تمنا کی۔ کیا تمنا کی؟ دربان کعبہ سے فرمایا کہ اے دربان کعبہ، کعبہ کا محافظ،
آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں کعبے کے اندر کی زیارت کروں، اجازت ہے؟ او اعظم القادری صاحب سنا دوں سارا؟ ہاں بھائی، امام صاحب فرما رہے ہیں آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں کعبے کے اندر کی زیارت کروں۔ دربان کعبہ نے کہا کہ حضور آپ تشریف لائیے، آپ تو بڑے امام ہیں، آپ تشریف لائیں۔ آپ اندر تشریف لے گئے کعبے کے اندر، حاجی باہر کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحب اندر کھڑے، عمرے والے باہر کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحب اندر کھڑے۔ دیکھا ہمارے کیسا امام ہے، وہ اندر، کعبے کے اندر۔ اب اندر جا کر انہوں نے کیا کیا؟ بس بیت اللہ کی زیارت کرتے رہے کہ واہ بیت اللہ، واہ بیت اللہ، یوں کرتے رہے؟ نہیں۔ یا کعبے کی دیواروں کو ہاتھ لگاتے رہے؟ نہیں۔ کعبے کی دیواروں کو بوسے دیتے رہے؟ نہیں۔ تو وہ نفلی پڑھتے رہے؟ نہیں۔ وہ سجدے کرتے رہے؟ نہیں۔ کیا کیا وہاں جا کر؟ سنو بھائی، اعظم القادری صاحب سنو، پھر اندر جا کر آپ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا جو انہوں نے جا کر کیا۔ اندر جا کر یہ پاؤں جو ہے دایاں، تو اس کا جو ابتدائی حصہ یہ ہے، اس پر کھڑے ہو کر آپ نے 15 سپارے قرآن کے پڑھ دیے۔ کتنا مشقت ہے، کتنا ریاضت ہے۔ 15 سپارے، پھر اس کو نیچے رکھا، پھر اس کو بائیں کو، یہ اس پر کھڑے ہو کر پھر آخری 15 سپارے پڑھ دیے۔ جب اس مشقت سے پورا قرآن ختم کیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ جو حق عبادت کا تھا، تیرا حق عبادت کا میں نے ادا نہ کیا، ابھی میں کچھ نہ کر سکا۔ اتنی مشقت، عاجزی یہ کہ ابھی میں نے کوئی عبادت نہ کی۔ جب یہ عاجزی کی، عاجزی خدا کو بڑی پسند ہے، عاجزی کیا کرو، عاجزی کیا کرو۔ جب عاجزی کی تو پھر فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو وَنَادَى مِن جَانِبِ الْبَيْتِ، او اعظم القادری صاحب، وَنَادَى مِن جَانِبِ الْبَيْتِ، بیت اللہ کے ایک کونے سے خدا کی آواز آئی۔ کس کی آواز آئی؟ خدا کی آواز آئی، خدا کی آواز آئی۔ جس طرح اس کے لائق شان ہے اس طرح آواز آئی۔ کیوں مولانا اعظم القادری؟ جس طرح اس کے لائق شان ہے کہ اس طرح اس کی آواز ہوگی، وہ اسی طرح تھی، یا آواز کرنے والا جانے یا سننے والا جانے۔ اعظم القادری صاحب ایسا ہے کہ نہیں؟ یا آواز دینے والا جانے یا آواز سننے والا جانے۔ ایک روایت میں نے پڑھی ہے کہ اس کی آواز جو تھی وہ کس کے مشابہ تھی؟ بتا دوں؟ سنو بھائی، میرے خدا کی آواز کس کے مشابہ تھی؟ سرکار فرماتے ہیں جب ہم لامقام پر پہنچے تو پھر اللہ نے فرمایا کف یا محمد ان ربک یصلی علیک، پیارے ٹھہر جا، تیرا رب تجھ پر درود و سلام کے پھول برسانا چاہتا ہے۔ میں نے غور کیا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ یشبہ صوتہ بصوت ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ فرمایا میرے رب کی آواز ابو بکر صدیق کی آواز کے بالکل مشابہ تھی۔ دیکھا صدیق اکبر کا شان، یشبہ صوتہ بصوت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھا تو آواز ابو بکر صدیق کی آواز کے مشابہ تھی۔
کیوں مشابہ تھی؟ تانیساً لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کو مانوس کرنے کے لیے جس طرح ابو بکر سے انس کرتا تھا آج میرے ساتھ بھی اسی طرح کرتا۔ قصہ مختصر، بنادا من جانب البیت، بیت اللہ کے کونے سے آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ سنو مولانا قادری، میں نے جب یہ پڑھا ہے نا، میں کہتا ہوں بس یقین کامل ہو گیا کہ ہم سب سنی جنتی ہیں۔ جب میں نے یہ الفاظ پڑھے نا، یقین ہو گیا ہم سب سنی حنفی جنتی ہیں۔ سنو اعظم القادری صاحب، آواز کیا آئی کہ اے ابو حنیفہ، تو نے کہا کہ میں نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا، ایسی مشقت بھی تو نے کی، اب سونی انا قد غفرنا لک ولمن اتبعک علی مذہبک الی یوم القیامہ۔ واہ 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 واہ، دیکھا اللہ نے کیا فرمایا؟ انا قد غفرنا لک ولمن اتبعک علی مذہبک الی یوم القیامہ۔ اے ابو حنیفہ، ہم نے تمہیں بھی بخش دیا اور جو تیرے مذہب کے تابع دار ہیں قیامت تک ان سب کو بخش دیا۔ دیکھا؟ بتاؤ بھائی، یہ خدا نے فرمایا۔ امام ابو حنیفہ نے سنا، علامہ شامی نے اس کو نقل کیا، علامہ شامی نے اس کو نقل کیا، میں نے پڑھا ہے، پڑھ کر میں نے آپ کو سنا دیا۔ کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے، میں نے خود پڑھا آنکھوں سے، پھر میں نے آپ کو سنا دیا۔ الحمدللہ میں جو پڑھتا ہوں ایک مرتبہ مجھے یاد ہو جاتا، مجھے یاد ہو جاتا۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ جب امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آواز خدا بندی بھی سن چکے اور بشارت بھی سن چکے، اپنے مقلدین کے لیے بھی اپنے لیے بھی سب کچھ ہو چکا، اور 100 مرتبہ خدا کو دیکھا، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دیکھا کہ اتنا فرق جو ہے، یہ معمہ کیسے حل ہوگا، یہ اشکال کیسے حل ہوگا؟ ہاں بھی سمجھ آتا ہے۔ ارے ٹائم بھی آپ کو جلدی گزر جاتا، یہ تو 2:30 بجنے والے، پتہ نہیں چلتا، ٹائم گزر جاتا۔ اچھا خیر، قصہ مختصر۔ پھر یہ کیا ہوا بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ، موسیٰ علیہ السلام وہ 1 مرتبہ، اللہ کا رسول ہے، صاحب کتاب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا رسول، کوہ طور پر 1 مرتبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ۔ وہ ولی کہ ہر بار میں دیکھتا ہوں، جس میں دیکھتا ہوں خدا دیکھتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 100 مرتبہ۔ یہ اتنا بڑا اشکال کیسے حل ہو؟ ہاں بھائی، اب کیا کریں؟ ہاں بھائی، اب جو میں جواب دوں وہ غور سے سنو کہ جواب کیا ہے۔ میں نے یہ جواب کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے، یا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جس کو القاء الخیر فی القلب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس کو القاء الخیر فی القلب، اللہ کی طرف سے خیر دل میں داخل ہو جاتی ہے۔ سنو بھائی، اصل میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہوں تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نور کو دیکھا، ذاتی کو نہیں۔ موسیٰ ز ہوش رفت بیک پر توے صفات، تو عین ذات میں نگری در تبسمی۔ موسیٰ علیہ السلام صفاتی نور کو دیکھا، بے ہوش ہو گیا، سرکار عین ذات کو دیکھ رہے ہیں، تبسم فرما رہے ہیں۔ یہی فرق ہے کہ اس نے صفت کو دیکھا، اس نے ذات کو دیکھا۔ اور ذات کو بھی 2 مرتبہ دل کی آنکھوں سے بھی ذات کو دیکھا، اور شب معراج بھی ذات کو دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار دیکھ رہے ہیں، وہ بھی صفاتی نور کو دیکھ رہے ہیں یا اسماء کے نور کو دیکھ رہے ہیں، ذات کے نور کو فقط مظہر ذات نے دیکھا۔ یہ سب صفات کو دیکھنے والے ہیں۔ اب رہا کہ
اگرچہ چلو صفات کو دیکھا، لیکن یہ صفات کو بھی بار بار دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام رسول ہو کر ایک مرتبہ نور صفات کو دیکھا، حضرت امام ابو حنیفہ 100 مرتبہ نور صفات کو دیکھا، پھر بھی تو یہ اشکال رہ گیا نہیں رہا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ جتنا چاہتا ہے اتنا دیدار کرواتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جتنا مقام تھا اس کو اتنا دیدار کروایا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ یہ امتی ہے رسول اللہ کا، اس کا جتنا مقام تھا وہ جتنا یہ برداشت کر سکتے تھے اتنا دیدار کروایا، اس سے زائد نہیں۔ اگر زائد ہوتا یہ بھی بے ہوش ہو جاتے موسیٰ علیہ السلام کی طرح، یہ بے ہوش نہیں ہوئے۔ معلوم ہوا ان کے استعداد کے مطابق دیدار کرایا، اس کی استعداد سے زیادہ کرایا، اس لیے کرایا کہ پتہ چلے کہ جب تجھے ہوش آئے گا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، ارے تم نے کہا تھا کہ یہ تیرا حق نہیں، واقعی میرا حق نہیں تھا، میں رجوع کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، حق آنے والے کا ہے میرا نہیں۔ اس لیے ان کو ان کے استعداد سے زیادہ دیدار کروایا، بے ہوش ہو کر بعد میں یہ کہے۔ لیکن رسول اللہ کا وہ مقام تھا، بار بار دیکھتے رہے، تبسم فرماتے رہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے، وہ مقام موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ اور صفات کو دیکھنا مقام اولیاء ہے، مقدار کے مطابق دیکھنا مقام اولیاء ہے، اور کل ذات کو دیکھنا یہ مقام مصطفیٰ۔ واہ بھائی واہ، اعظم القادری۔ اشکال حل ہو گیا مولانا، معین حل ہو گیا۔ دیکھا یہ کوئی مجھے بتاتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا بھی کسی سے لگاؤ ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے جس کے لیے حکم ہوتا ہے یہ اس کو ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے نہیں۔ اللہ کی طرف جس کے لیے حکم ہوتا ہے یہ اس کو ہوتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے تمنا کوئی نہیں کی، اللہ نے خود بلایا ہے، کہیں تمنا مصطفیٰ ثابت ہی نہیں۔ ایسا ہے، بلکہ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، یہ تو پھر بھی وہاں بلایا، وہاں بلا کر اپنا بے حجاب بے نقاب دیدار کرایا، وہاں بلا کر۔ ٹھیک ہے، ایک موقع یہ بھی آیا، خدا کی مجھے قسم ہے کہ رسول اللہ اس خیال میں بھی نہیں تھے کہ آج ایسا ہوگا۔ سرکار آرام فرما ہے، سرکار ظاہراً نیند میں ہیں، آرام فرما ہے۔ اللہ کی قسم ہے، سرکار نے فرمایا کہ اتانی ربی فی احسن صورت، میرے رب میرے پاس خود میرا رب آ گیا، حسین و جمیل صورت میں آ گیا۔ اتانی ربی فی احسن صورت، میرے پاس خود میرا رب آیا، خود میرا رب آیا، غیر نہیں آیا، عین آیا، غیر نہیں آیا، وہ عین آیا۔ تو عین آیا اس لیے آیا اپنا دیدار کروانے کے لیے۔ اگر خود آ کر دیدار کروائے مالک ہے، وہاں بلا کر دیدار کروائے مالک ہے، دیدار تو وہی ایک ہے، وہ اعظم القادری تھا، دیدار تو وہی ایک ہے۔ ادھر آ کر دیدار کروائے یہ شان مصطفیٰ ہے، ادھر بلا کر دیدار کروائے وہ اور شان مصطفیٰ ہے۔ تو دیدار تو وہی ہے، ادھر بھی وہی ادھر بھی وہی، ادھر دیکھا وہی نظر آیا، ادھر دیکھا وہی نظر آیا، جدھر دیکھا وہی نظر آیا، ہر طرف دیکھا وہی نظر آیا، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ ایسا کہ نہیں؟ تیرا چرچا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اچھا، سرکار فرماتے ہیں میرے پاس میرا رب آیا،
اور حسین و جمیل صورت میں آیا. بے صورت حسین و جمیل، سب سے زیادہ حسین و جمیل صورت میں، احسن صورت، سب سے زیادہ حسین و جمیل صورت. میں نے جتنی کتابیں دیکھی ہیں نا اس 84 سال کی عمر میں، ساری کائنات میں زیادہ حسین و جمیل اپنے محبوب کو بنایا. جب سب سے حسین تو یہ ہے، وہ کس صورت میں آیا؟ اگر یہی صورت ہے، ادھر بھی وہی نظر آیا، ادھر بھی وہی نظر آیا. میں نے یہی پڑھا ہے، سرکار جیسا حسین ہے ہی کوئی نہیں. سب سے زیادہ حسین اپنے محبوب کو بنایا. تو پھر اللہ نے فرمایا پیارے میں جلوہ گر ہو چکا ہوں، آپ بولتے نہیں ہیں، اب میرے ساتھ بولیں تو صحیح. سرکار ادباً خاموش ہیں. اللہ نے ہیلہ بنایا، فیم یختصم الملأ الاعلیٰ. یہ جو آسمان کے کنارے میں فرشتے نزاع کر رہے ہیں، یہ پتہ کس لیے ہیں؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا، سب علم تھا خدا کو. صرف ہیلہ تکلم، بول تو صحیح، کسی ہیلے سے بول تو صحیح. سرکار ادباً خاموش ہیں. پھر اللہ نے دوسرا ہیلہ بنایا. سرکار فرماتے فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ فَوَجَدتُّ بَرْدَ أَنَامِلِهِ فِي صَدَایَیَّ. اپنے بے مثل لائق شان دست کرم دونوں کو میرے کندھوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک میں سینے میں محسوس کر رہا تھا. یہ وہی ہے، اب تو اس صورت سے پیش آیا ہوں، اب تو بول. سبحان اللہ. تو اعظم القادری، اس محبت سے پیش آ رہا ہوں، اب تو بول. دیکھا کتنی محبت کا اظہار ہے، کتنی محبت کا اظہار ہے. کیوں نہ ہو، محب نہ اظہار کرے تو کون کرے؟ وہ تو محب بھی اول ہے. تو سرکار نہیں بولتے، سرکار آدمن خاموش ہے. پھر تیسری مرتبہ ہیلہ بنایا. پیارا میں تیسرا ہیلہ بنا رہا ہوں، اب تو بول. سرکار فرماتے فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. 7 آسمان و زمین کا علم مجھے آ گیا کہ پیارے 7 آسمان و زمین کا علم کا سمندر بے کرا حوالے کر چکا ہوں، اب تو بول. کیوں اعظم القادری؟ 7 آسمان 7 زمین کہ سب علم میں نے تمہیں عطا کر دیا، میں نے عطیہ کر دیا، میں نے دے دیا. پیارے اب تو بول. معلوم ہوا علم کلی سرکار کو عطا ہو چکا، علم کلی تفصیلی سرکار کو عطا ہو چکا کہ سب کچھ میں نے دے دیا، اب بول. سرکار ادمن خاموش، وہ کہتا ہے بول. سرکار ادمن خاموش. اللہ فرماتے پیارے تیری مرضی، محبوب ہے، محبوب جو ادا کرے تو محب کو وہی قبول. تو یوں بھی ہوا. دیکھا اگر ادھر آ جائے دیدار کروائے تو مالک ہے، ادھر بلوا کے لامکان پہ بلوا کے دیدار کروائے تو مالک ہے. لیکن ادھر بھی وہی نظر آیا، ادھر بھی وہی نظر آیا. اس زمین پر بھی یہی محبوب نظر آیا اور وہاں بھی یہی نظر آیا. وہی لامکان کے مکین ہوئے، وہی لامکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں کرو مدح اہل دول رضا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نان. دیکھا یہ مقام ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ابھی تو میں نے سبحان پر گفتگو کی ہے، سبحان پر. دیکھا یہ 2:40 ہو رہے، تو میں نے سبحان پر گفتگو کی ہے. اس کے ضمن میں بہت کچھ میں نے چھوڑ دیا ہے ٹائم کو دیکھ کر.
تو اب تو یہ سبحان پر گفتگو اور بھی ہو سکتی ہے، میں نے چھوڑ دیا ٹائم کو دیکھ کر۔ ابھی تو الذی بھی ہے، اسرا بھی ہے، لیلن بھی ہے، مسجد حرام کا ذکر بھی ہے، مسجد اقصیٰ کا ذکر بھی ہے، اور پھر لنریہ من آیاتنا وہ بھی ہے، پھر انہ هو السمیع البصیر وہ بھی ہے۔ اللہ جانے یہ 4 جمعے لگے رہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں مولانا؟ سبحان اللہ یہ لگے رہے، ادھر سے آمد آتی رہے گی، ادھر سے بیان ہوتا رہے گا۔ میں نے کبھی کسی جمعہ کی تیاری نہیں کی آج تک، مجھے یاد نہیں کہ کوئی جمعہ پڑھانا ہے، تقریر کرنا ہے، باہر ہے، ادھر ہے ادھر، نہیں، بس ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ہے ایسا مولانا کہ نہیں ہے؟ ہاں، اس لیے میں نے اس سبحان پر مختصر 1.25 گھنٹہ کے قریب میں نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام کے شان سمجھنے کو، سننے کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم احینا علی محبتک وعلی محبت حبیبک وامتنا علی محبتک وعلی محبت حبیبک۔ اللہم احینا علی مذہب اہل سنت والجماعہ وامتنا علی مذہب اہل سنت والجماعہ۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔